میں غلام غلام یہی نسبت میری بخشش سہارا میں غلام یہی نسبت میری بخشش کا سہارا یہی نسبت میری بخشش کا سہارا یا نبی ہوگا جس وقت اشارہ والد صاحب فرماتے ہیں مطلب سمارا سمائیے ایک اظہار ہی جاس کی کلی ہے مشکل ایک اظہار ہی جاس کی کلی ہے مشکل جس نے سرکار دو عالم کو پکارا جس نے سرکار دو عالم کو پکارا جس نے سرکار دو عالم کو پکارا یا نبی ہوگا جس وقت اشارہ ایک بار اور جی لگا کے محبت سے درود پاک سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله چند باتیں میں آپ کے فکر و خیال کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا، اور دوسرا ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے. بہت مختصر سے باقی آپ اس کی شرح لکھتے رہیے، میں متن چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، پھیلاؤں گا تو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا.
کامیابی کیا ہے؟ اب یہ تو سوال ایسا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں اپنے اپنے پروفیشن کے حساب سے جواب دیا گیا. بھائی جو پاور لومز کے آنر ہیں وہ تو کامیابی کا معیار یہی ہے کہ ہمارے پاس 100 پاور لومز ہیں 1000 ہو جائے. میں بڑی پاور لوم انڈسٹری کا مالک بن جاؤں. جو کپڑے کو پاور لوم سے نکلنے کے بعد فنیشنگ کرتے ہیں، انہوں نے فنیشنگ مشینریز لگا رکھی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہے تو ایسی 10 ہو جائے، سارے مالیگاؤں کو کپڑا ہمارے یہاں آ جائے. جو ہمارے یہاں پروفیشن میں ڈاکٹر ہیں، وہ اگر کسی ہاسپٹل میں آرتھوپیڈکس ہیں، سرجن ہیں، میڈیسن فزیشین ہیں، گائنوں میں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرا پروموشن اگر ہو جائے، میں سی ایم او ہو جاؤں، چیف میڈیکل آفیسر بن جاؤں ہاسپٹل کا، تو میں کامیاب ہوں. تو دنیا نے اپنے اپنے حساب سے کامیابی کو کیٹیگرائز کر رکھا. کیٹیگرائز کر یہ دنیا کی سوچ ہے. آپ بھی کہتے ہو انسان بڑا کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا کیا کامیاب ہو گیا؟ دیکھیے صاحب، ٹنوں لوہے کو اس نے فضا میں اڑا دیا، ہوائی جہاز بنا کر. انسان بڑا کامیاب ہو. دیکھیے صاحب، انسان نے اپولو 1st 2nd 3rd چاند پر بھیج دیے. انسان بڑا کامیاب ہے. دیکھیے صاحب، انسان نے اسپیس میں گھر بنا ڈالے، بڑا کامیاب ہے. میرے پیارے، میں سمجھ نہیں پاتا کہ انسان کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، لیکن مجھے انسان تو کہیں کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. اگر لوہا ٹنوں لوہا ہوا میں اڑنے لگا، جو کسی پہاڑ میں مائنس میں پڑا ہوا تھا، اسے جلا کر اسے شیٹ بنایا گیا، اس سے مشینریز بنائی گئی، جو اس مشینریز کو بنا کے فضا میں اڑایا گیا، تو لوہا کامیاب ہوا نا بھائی. مائن سے نکل کے آسمان میں پہنچ گیا. انسان کہاں کامیاب ہے؟ انسان تو کامیاب نہیں ہوا. انسان تو نہیں رہ گیا. یہ تو مادی چیزیں ہیں، میٹلزم ہے. تو میٹلزم کامیاب ہوا، مادیت کامیاب ہوئی. انسان کہاں کامیاب ہوا؟ انسان تو جب کامیاب ہوتا جب انسانیت کامیاب ہوتی. تو انسانیت تو کامیاب نہیں ہوئی. آپ تو زمین پہ رہ گئے، لوہے کا ٹکڑا فضاؤں میں پہنچ گیا. جو مائنس میں پہاڑوں میں بیکار پڑا تھا، آواز کارآمد ہو کے آسمانوں میں پہنچ گیا. تو جس کام کے لیے اسے بنایا تھا اللہ نے، اس کام میں آ گیا، کامیاب ہو گیا. لوہا بنا تھا اس کام میں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، مختلف آسانیاں، پاور لومز بنے، اس سے میٹل کی ساری چیزیں بنے، مشینریز بنے، میکینزم تیار ہو. تو وہ اسی لیے لوہا بنایا تھا اللہ نے، ہمارے لیے بنایا تھا. تو ہمارے کام آ گیا تو فضاؤں میں اڑنے لگا. یہ تو کہہ سکتے ہو کہ لوہا کامیاب ہو گیا. یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ٹیکنالوجی کامیاب آ گئی. یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ ساری چیزیں، لیکن انسان کامیاب ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ انسان کامیاب تو تب ہوتا جب انسانیت کامیاب ہوتا. انسان کامیاب تب ہوتا جب مانوتا کامیاب ہوتی. وہ تو کامیاب ہوئی. دیکھیے، آپ سمجھیے زندگی کے اس سلسلے کو، اس تخلیق کائنات کو غور سے دیکھیے. اللہ نے انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا. کیا بنایا؟ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب آپ کے لیے بنائی. کیا بنائی؟ سب آپ کے استعمال کے لیے بنائی ہے، آپ کے تابع کیا ہے، مسخر کر دیا ہے آپ کے تحت.
سب آپ کے حکم کے پابند ہیں، آپ کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو جو جو چیزیں دنیا میں آپ کے استعمال میں آتی جا رہی ہیں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میرے پیارے کبھی سوچا کہ یہ سب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا تھا اور یہ سب اپنی ڈیوٹی اپنا کام کر کے کامیاب ہو رہی ہے، اور اللہ نے ہمیں کس کے لیے بنایا؟ جن چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا تھا وہ انسان کے کام آ رہی ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں، اور آپ کو اللہ نے کس کے لیے بنایا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ حدیث قدسی بھی سنا دوں، یہیں سے بات نکلے گی کہ ہم تباہی کے ذمہ دار کیوں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا، اور آقا نے ہم سب سے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا ہے؟ الدنیا خلقت لہم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور وکنتم خلقتم لی، اور تم سب میرے لیے پیدا کیے گئے۔ دنیا رب فرماتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے میں نے پیدا کیا اور تم میرے لیے پیدا کیے گئے۔ تو کیا جس رب نے اپنے لیے آپ کو پیدا کیا آپ اس کے کام آئے کیا؟ تو جب کام نہیں آئے تو کامیاب کیسے ہو؟ جو چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی تھی وہ ہمارے استعمال میں آئی اور ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم رب کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اگر ہم رب کے لیے ہوتے ہیں ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ سیدھا سا خلاصہ ہے نا، آپ اپنی آنکھوں سے سوچ رہے ہو کامیابی وہ نہیں ہے، کامیابی وہ ہے جس میں رب کامیابی رکھے۔ اور یہ بھی دستور سن لیجئے آپ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ جب آپ کے استعمال میں ہوتی ہیں، کام کی ہوتی ہیں، تبھی وہ کامیاب ہوتی ہیں اور آپ اسے رکھتے ہو، اور جو چیز آپ کے کام کی نہیں ہوتی اسے سنبھال کے رکھتے ہو کیا؟ بولو نا میرے پیارے، اسے کیا کرتے ہو؟ ڈسٹرائے کر دیتے ہو، جلا دیتے ہو، دفن کر دیتے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو۔ ایک کاغذ کچھ لکھا، اخبار چھپ کے آیا، خبر پڑھی، اب آپ بیکار ہو گئے، اب کسی کام کا نہیں رہتا، اسے کیا کرتے ہو؟ ردی میں بیچ دیتے ہو، رکھتے ہو کیا؟ ایک فصل لگاؤ دھان کی، بالی آئی، بالی میں پھر اس میں دودھ آتا ہے، پہلے کیا آتا ہے؟ ایک وائٹ لکوڈ آتا ہے، وہی جم کے چاول بنتا ہے۔ اگر سب کچھ ہو جائے اور وہ دودھ نہ آئے تو کیا اس دھان کے پیڑ کو رکھو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنایا گیا تھا ہمارے لیے، ہمارے کام کا نہیں رہا، آپ کیا کرتے ہو؟ اسے جلا دیتے ہو، جلاتے ہو کہ نہیں؟ ڈسٹرائے کر دیتے ہو، اور جلا کے کیا کرتے ہو؟ کھیت میں راکھ بنا دیتے ہو۔ اس کنسپٹ کو سمجھو کہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اگر اس کے استعمال میں نہیں آئے گی تو برباد کر دی جائے گی، وہ تباہ کر دی جائے گی۔ میرے پیارے عقلوں سے مت سوچو، اپنی تباہی کی وجوہات سیاست اور اس دنیا پر مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہم جس کے لیے بنے تھے ہم اس کے کام نہیں آ رہے ہیں، اس لیے تباہ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا اور تم اس کے کام نہیں آئے، اس لیے تباہ کیے جائے۔ جس دن تم رب کے ہو جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، بیچارے رب کے ہو جاؤ گے، رب کے ہو جاؤ، دنیا تمہاری ہو جائے۔ اگر انسان کامیاب ہوتا تو ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے نفرتیں نہ ہوتی۔ اگر انسان کامیاب ہوتا تو ایک شخص کا پڑوسی بھوکا نہ سوتا۔ اگر انسان کامیاب ہوتا تو انسان صرف اپنے لیے حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھتا۔ لالچ سے، بغض سے، اناج سے، کینہ سے، دکھاوے سے، ریا سے، مکر سے
اس کا سینہ پاک ہوتا اگر انسان کامیاب ہوتا. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر نہیں رکھی ہیں، یہ سب حیوانوں میں. اس میں حیوانوں میں چیر پھاڑ کر کے کھا جانا، درندگی یہ حیوانوں میں، بے حیائی حیوانوں میں، شاطرانہ چال یہ حیوانوں میں، مکر یہ حیوانوں میں، حرص یہ حیوانوں میں. کمال کی بات ہے، حیوان کو اشرف المخلوقات اللہ نے نہیں بنایا، اشرف آپ کو بنایا تھا، اور آپ حیوانوں کے وصف اپنے اندر ڈال رہے ہیں. آپ نے کتے کو کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ایک مرا ہوا جانور پڑا ہونا، ایک کتا اسے کھا رہا ہو، دوسرا کتا آئے گا تو اسے کھانے نہیں دے گا، جبکہ جانتا ہے کہ پورا جانور میں نہیں کھا پاؤں گا. تو دوڑائے گا اس کو، کیونکہ اس کے اندر حرص بہت زیادہ ہے. اب آپ کے اندر اگر حرص ہے تو آپ کتوں کی ایک خوبی لیے بیٹھے ہوئے. غور کیجیے جناب، غور کیجیے. آپ کو تو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تھا، آپ کو تو دیا، کرونا، رحم دلی، عفو درگزر، اخلاق، اظہار، وسعت قلبی، اس صفات کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تھا. آپ نے اپنے معاشرے میں کون سا رنگ گھول رکھا ہے؟ نفرت کا، بغض اناد کا. تو میرے پیارے، تباہی کی وجہ یہی ہے. کامیاب آپ تبھی ہوں گے کہ جس رب نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے آپ اس کے لیے ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس کے لیے نہیں ہوں گے تو تباہ کیے جائیں گے. اور رہی بات طاقت کی، رہی بات پاور کی، تو میرے پیارے ان طاقتی طاقتوں سے، ان شداد، حامان، فرعون جیسی طاقت رکھنے والے فرعونوں سے مسلمانوں کا سابقہ کئی بار کر چکا ہے میرے پیارے، کئی بار کر چکا ہے. لیکن میرے پیارے وہ اپنے تخلیق کی وجہ کو جانتے تھے، وہ جس کے لیے بنائے گئے تھے اس کے تھے. اسی لیے تو بدر کے میدان میں 313 کی مقدس جماعت صرف تھی، ہزاروں کی جماعت سامنے کھڑی تھی، اور جو کھڑے تھے سامنے وہ شکم سیر تھے، پیٹ بھرے ہوئے تھے، لیٹسٹ ویپن تھے، اسلحے تھے، تیر تھے، زرعیں تھیں، بختر تھے، نیزے تھے، بھالے تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سارا ساز و سامان ان کے پاس تھا. اور ادھر جو 313 نفوس قدسیہ جو اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھتے تھے، رب نے انہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا اور وہ رب کے ہو گئے تھے. میرے پیارے، ان کی حالت یہ تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہے، اور روزے میں افطار میں صرف کھجور اور چند گھونٹ پانی کے سوا کچھ میسر بھی نہیں تھا. رات کا کھانا نہیں، سحری بھی نہیں، افطار بھی ڈھنگ سے نہیں. آپ کی طرح افطار نہیں کرتے تھے، ایک کشت میں لے کے فروٹ اور پکوڑی اور کچوڑی اور بھجیے لے کے بیٹھ گئے، پوری مغرب کی جماعت گزر گئی، آپ کھانے ہی مصروف ہو گئے. آپ کی طرح افطار میسر نہیں تھا، صرف 2 کھجور تھے، چند گھونٹ پانی تھے. لیکن میرے پیارے، وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے تھے کہ رب نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور وہ ہو گئے تھے رب کے. 313 اس حالت میں گھر کھڑے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں شکم شہر طاقت لے کر، تلواریں لے کر، گھوڑے لے کر، اونٹ لے کر، اس زمانے کی بہت بڑی طاقت لے کر کھڑے تھے سامنے. لیکن میرے پیارے، انہیں دیکھ کر یہ ایمان والے خوفزدہ نہیں تھے، یہ ایمان والے خوفزدہ نہیں تھے. بار مڑ کر رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ضرور زیادہ ہے، طاقت لے کر آئے ہیں، تلواریں لے کر آئے ہیں، نیزے لے کر آئے ہیں، بچے لے کر آئے ہیں. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی رحمت سے برکت تھوڑی ہے، آپ کے کرم سے برکت تھوڑی ہے، آپ کی غلامی سے برکت تھوڑی ہے. سرکار آپ صرف جب کو جنبش دے دیں، اب ان کو آپ صرف جنبش دے دیں، خدا کا قسم کہ ہزاروں کے لشکر کو اور ایک کرنے کی صلاحیت آپ کے غلاموں میں موجود ہے. روئے زیبا کو دیکھ رہے ہیں. آقا کب اشارہ فرمائیں گے، آقا کب اشارہ فرمائیں گے، کب ہم میدان کارزار میں اتریں گے، کب شہادت کا جام نوش کریں گے، آپ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. اس لیے کہ انہیں یاد تھا کہ اللہ نے بنایا ہے اپنے لیے، وہ رب کے محبوب کے ہوئے تھے، اپنی جانوں کو رب کے محبوب کو قربان کرنے کے لیے بے تاب تھے، بے چین تھے.
بے قرار تھے، بار بار لوگوں کو نبی رحمت کے روئے زیبا پہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اشارہ کر دو۔ اسی اسنا میں ایک صحابہ ایسے بھی تھے جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ڈنڈا تک نہیں تھا۔ وہ آقا کے پاس پہنچے، آقا یہ سچ ہے کہ یہ بہت طاقت لے کر آئے ہیں، افراد بھی زیادہ ہے، سامان بھی ان کے پاس ہے، شکم سہر بھی ہے، اور آقا میرے پاس تو لڑنے کے لیے ڈنڈا بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ جنگ ضرور کروں گا، لڑوں گا جی لڑو گے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں، کیسے لڑو گے؟ یا رسول اللہ جان تو ہے، جان تو ہے، جان سے لڑوں گا، جان کو بھی مارنا چاہتا ہے، جان بھی مان دے گا، کیونکہ میری تخلیق کا مقصد ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کو سب کچھ قربان کر دیا جائے، جان ہے، جان سے لڑوں گا۔ آقا یہ جواب سن کر مسکرا پڑے، تبسم فرمایا آقا نے، جب تبسم فرمایا ہوگا میرے پیارے آقا نے تو آپ صحابی کا کیا عالم ہے، آقا نے تبسم فرمایا، اچھا لڑو گے؟ ہاں یا رسول اللہ ضرور لڑوں گا، ضرور لڑوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کھجور کا درخت تھا، اس سے آپ نے دست رحمت بڑھایا، کھجور کی ایک شاخ توڑی اور آپ صحابی کے ہاتھوں میں دی، کہا جاؤ اس سے جنگ کرو، لڑنے پہ کچھ نہیں ہے، جاؤ اس سے جنگ کرو۔ آپ صحابی نے لپک کر لے لیا، لپک کر لے لیا، نبی نے کیا دیا؟ کھجور کی ہری نمشاہ، لچکتی ہوئی نمشاہ، کس کے مقابلے میں؟ تیز دھار تلوار کے مقابلے میں، اور وہ لپک کر لے رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی کیا دے رہے ہیں، وہ تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کون دے رہا ہے، دینے والا میرے دل کا مالک ہے، دینے والا میرا آقا و مولا، دینے والا وہ ہے جس کے صدقے میں جس کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی، دینے والا وہ ہے جس کے ہاتھوں سے جامع کوثر پئیں گے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں، مختصر شاہ میدان کارزار میں اوپر کرتے ہیں، جنگ کے میدان میں نبی کی دی ہوئی عطا کی ہوئی کھجور کی ہری نمشاہ لے کر اترتے ہیں۔ ایک کافر نے دیکھا کہ کھجور کی ہری نم لچکتی شاہ تلوار کے مقابلے میں یہ کیسا مجنون ہے، کیسا دیوانہ ہے، وہ کیا جانے کہ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہے، وہ کیا سمجھے کہ صحابہ عشق کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیا سمجھے عشق کا نشہ کیا ہوتا ہے، شہادت کا جام پینے کا ذوق کیا ہوتا ہے، وہ نادان کیا جانے۔ اس نے کہا یہ دیوانہ کھجور کی نمشاخ لے کر تلوار کے مقابلے میں آیا، اس نے کہا چلو اچھا ہے، یہ تو بڑا آسان سا ہے، ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیں گے۔ وہ تیزی کی طرف ٹارگٹ کیا آپ صحابی کو، اور اس کی طرف تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ جب صحابی نے اس کافر کو آتے ہوئے تلوار لہرا کر آتے ہوئے دیکھا تو آپ کی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگنے لگے، وہ حیرت میں پڑ گیا، دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ میرے ہاتھ میں تلوار، ان کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ، اور یہ آہستہ آہستہ نہیں آ رہا ہے یہ بندہ، یہ تو بڑی تیزی سے لپکتا ہوا آ رہا ہے، مجھ سے زیادہ تیزی سے آ رہا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کے کچھ دیر ٹھہر گیا، غور کرنے لگا آخر معاملہ کیا ہے، وہ کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے جو کھجور کی شاخ لے کے تلوار کے مقابلے میں میری طرف دوڑتا آ رہا ہے۔ وہ نادان کیا جانے، وہ نادان کیا جانے، رسول رحمت کا ہاتھ جس کے پیچھے سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں یہ ذوق پیدا ہو گیا ہو، جس کا یہ شوق بن گیا ہو، جس کا شوق جنون تک پہنچ گیا ہو کہ اگر میں اس کارزار میں، اس میدان جنگ میں نبی کی میت میں اگر میں شہید ہو گیا اس سے بڑھ کر موت گزار ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کا یہ شوق جنون تک پہنچ گیا ہو، اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ وہ کافر قریش کی طرف بڑھا، قریب ہوا، اس کافر نے تلوار کھینچی اور آپ صحابی کی طرف بڑھایا، ادھر سے آپ صحابی نے نبی کی دی ہوئی وہ کھجور کی نمشاخ جو نبی نے عطا کی تھی اسے بڑھایا۔ جب دونوں قریب پہنچی رحمت الہیہ مسکرا اٹھی، رحمت الہیہ مسکرا اٹھی، ارے بہادر تو میرے محبوب سے اس قدر محبت کرے گا، میرے محبوب پر اس قدر اعتماد کرے گا تو میری رحمت تجھے مایوس ہونے دے گی۔ ارے بہادر تاریخ شاہد ہے کہ آپ صحابی کے ہاتھوں میں کھجور کی وہ نملچکتی شاخ نبی کی دی ہوئی پڑتی ہے، ادھر سے تلوار پڑتی ہے، تاریخ شاہد ہے جب دونوں ٹکراتی ہے تو کھجور کی نمشاخ شاخ نہیں، آپ صحابی کے ہاتھوں میں تلوار آ جاتی ہے۔
پیارے وہ جانتے تھے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم رب کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، رب کے لیے ہو گئے، رب کے لیے ہو گئے تو کسی ہمت نہیں ہے۔ ساری دنیا بدر کی اس جنگ کو تجسس کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس یقین کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ چلو اچھا ہی ہے، پہلے ہی جنگ میں اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام کا وجود روئے زمین سے مٹ جائے گا۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں مسلح افراد طاقت کے ساتھ آج 313 کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ 313 کی حیثیت کیا ہے؟ منٹوں میں گھنٹوں میں صاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اسلام روئے زمین سے صاف ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے مورخین تجسس بھری نظروں سے اس جنگ کے نتیجے پر نظر ڈالے نظر رکھے ہوئے بہت سے جائزہ لے رہے تھے، لیکن میرے پیارے جب جنگ کا نتیجہ آیا تو دنیا حیران ہو گئی، دنیا شکر رہ گئی کہ وہ مخلوق الحال، وہ بھوکی پیاسی قوم جس نے کھانا بھی نہیں کھایا، جس کے پیٹ میں دانا بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے، فتح نصرت کا جھنڈا اللہ نے کسی اور قوم کو نہیں دیا تو یہ مخلوق الحال نظر آنے والی قوم کے ہاتھ میں دیا۔ دنیا حیران، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ تو جن لوگوں نے جس دور میں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھا وہ کامیاب ہوئے، اور آج مسلمانوں کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہے حکمت، سیاست، مصلحت، تدبر، یہ عقل کی پرواہ، یہ سب رکھ لو بستے میں بند کر کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ میرے پیارے کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تم اللہ کے لیے ہو، تم رب کے لیے ہو جاؤ میرے پیارے۔ جس دن تم رب کے لیے ہو گئے، اس میں ہمت ہے، کس میں ہمت ہے کہ دیکھے تیری مسجد کی طرف، کس میں ہمت ہے کہ دیکھے تیری مسجد کی طرف، شک اتنی ہے میرے یار نمازی بن جا۔ میرے پیارے ضرورت اسی لیے ہے، کامیابی دنیا کی کامیابی سے کامیابی نہیں ہے میرے پیارے۔ کامیابی رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب تحقیق کے کامیاب، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی خیال نہیں، یہی خیال راسخ ہے کہ کامیاب وہی ہے، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے دل صاف کیے۔ کیسے؟ اللہ کا ذکر کر کے نماز پڑھ کے۔ اور کوئی آپشن ہے؟ نہیں ہے۔ تم جو سوچتے ہو وہ صحیح ہے کہ رب جو ہمیں بتا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ بولو پیارے، ایمان کی بات ہے، وہ تو ہے نہیں، بولو ہاں بولو۔ تو رب کا کہنا ہے کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے دل صاف کیے اور ذکر کیے، ذکر کی، میرے نام کی اور نماز پڑھی، کامیاب وہی ہے۔ اب تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ 1000 پاور روم میں نہیں میرے پیارے، بس زندگی کو ایسے سمجھو کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اسے اپنی ضرورت سمجھو۔ اسلام تم کو نہیں روک رہا میرے پیارے، تم ملینر بنو، بلین بنو، ٹریلین بنو، جو چاہو بنو، ملٹی ٹریلین بنو، اسلام کو نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں۔ اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے، اسے ضرورت سمجھو اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اگر اس پیٹرن پہ تم اپنی لائف لے کر چلو گے، تمہاری جیب میں 1000 روپے ہے تب بھی تمہیں سکون ہے، 1 لاکھ ہے تب بھی سکون ہے، 10 لاکھ ہے تب بھی سکون ہے، 1 کروڑ ہے تب بھی سکون ہے، 100 کروڑ، 1000 کروڑ، 1 لاکھ کروڑ، کتنوں ہی پیسہ ہو جائے، اگر دنیا تم اپنی ضرورت بنا کے رکھو گے اور زندگی کو اللہ کی رضا مقصد بنا کے زندگی کا اللہ کی رضا رکھو گے تو میرے پیارے ہر جگہ کامیاب ہو گے، ہر جگہ کامیاب ہو گے۔ میرے پیارے مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے ہر عمل میں کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں، رب
راضی ہوگا کہ نہیں. سکون کی بڑی ضرورت ہے، سب کو سکون چاہیے. 1000 روپے تھے، 1 لاکھ آ جائے تو سکون مل جائے گا. لاکھ آ گئے، 10 لاکھ آ جائے تو سکون مل جائے گا. 10 بھی آ گئے، 20 لاکھ آ جائے تو سکون مل جائے گا. وہ بھی آ گئے. کروڑ آ جائے تو سکون مل جائے گا. وہ بھی آ گئے. 100 کروڑ، وہ بھی آ گئے. ارے بھائی 100 کروڑ، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 100 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 100 کروڑ، یہ تم سکون ہی نہیں آ رہا ہے. یہ آ جائے تو سکون ہے، یہ آ جائے تو سکون ہے، یہ آ جائے تو سکون ہے. لیکن سکون تو نہیں آیا. تو پتا تو کرو سکون ہے کہاں. تم نے تو کہا تھا کہ لاکھ آ جائے گا تو سکون ہو جائے گا، لیکن نہیں ملا نا تم کو. 10 لاکھ آ جائے گا تو سکون ہو جائے گا، ملا کیا؟ 1 کروڑ آئے گا تو سکون ہو جائے گا، ملا کیا؟ 100 کروڑ آ جائے گا تو سکون ہو جائے گا، ملا کیا؟ ارے میرے پیارے، تجربہ کرتے کرتے عمر ختم ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا. اگر سمجھنا ہی ہے، خود سے سمجھنا ہے، تو کسی ایسے ملینر، بلینر، ٹریلینر کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ تمہارے پاس دولت تو بہت ہے. تو ہماری سوسائٹی میں تو ہمیں یہی سمجھ دی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوگا. تمہارے پاس سب سے زیادہ دولت ہے تو سب سے زیادہ پرسکون ہو گئے. مل لو کسی ایسے سے، پتہ چل جائے کتنا سکون اس کے پاس. جب کسی ایسے سے ملو گے میرے پیارے، تو یہ کہے گا میاں کس سکون کی بات کرتے ہو. جب میں بالکل گراؤنڈ لیول پہ تھا، نیچے تھا، تو آرام سے دن بھر کماتا تھا، شام کو گھر جاتا تھا، چین سے روٹی کھاتا تھا، سو جاتا تھا، صبح اٹھتا تھا، پھر اس تلاش کرتا تھا، پھر کھاتا تھا، پھر سو جاتا تھا. لیکن آج میں ٹریلینر ہوں، ریچسٹ پرسن ہوں ورلڈ وائڈ. دنیا کی ریچسٹ پرسن کی کیٹیگریز میں میرا پہلا نمبر آتا ہے. لیکن بات سکون کی تم کہہ رہے ہو. دولت تو بہت ہے، لیکن سکون کا یہ حال ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے ایڈوائز کیا ہے کہ صبح آپ کو 1 گلاس جوس پینا ہے اور 250 ملی گرام ٹیبلٹ کھانا ہے، اور دن بھر آپ کو صرف واٹر لینا، پانی لینا ہے، اور شام کو صرف 1 باؤل، 1 پیالہ جوس سوپ پینا ہے، اور یہ 250 ملی گرام ٹیبلٹ لینا ہے. میں نہیں جانتا کہ چکن کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا بکرا کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا قیمہ کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا چکن منچوری کیا ہے. سب ڈاکٹروں نے مجھے کیا کیا کہا کہ اگر آپ اس کو لیں گے، انٹیک کریں گے سب چیزوں کا، تو آپ گون چلے جائیں گے آپ دنیا سے. آپ بتائیے، اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، لیکن میرے حصے میں کیا آیا؟ شام کو 1 پیالہ سوپ اور صبح 1 گلاس جوس اور 250 ملی گرام ٹیبلٹ، یعنی کل دن بھر میں پر ڈے 500 ملی گرام ٹیبلٹ. اس سکون کی بات کرتے ہو. اور کہا دوسری بات، میں آپ لوگ تو اپنی فیملی میں شام کو گھر جاتے ہو، بچوں سے ملتے ہو، رات میں فیملی کے ساتھ سوتے ہو. میری حالت یہ ہے کہ 6 مہینے ہو گیا، میری بیوی کہاں مجھے پتا نہیں، میرا بچہ کہاں مجھے پتا نہیں، میری بیوی کہاں میرا پتا نہیں. وہ اپنے کاروبار میں ہے، میں اپنے کاروبار میں. کس سکون کی بات کرتے ہیں؟ جن چیزوں سے سکون ملتا ہے وہ تو ہم سے دور ہو گئی ہے. تو میرے پیارے، یہ کیا بات ہے کہ اتنا پیسہ کما لینے کے بعد بھی سکون اس کے پاس ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے میرے پیارے، جہاں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں وہاں سکون ملے گا. اگر دولت میں، یہ میٹلزم میں، مادیت میں، مادیت کے حصول میں اللہ نے اگر سکون کو رکھا ہوتا تو جو ٹریلینر ہے اس کو سکون مل جاتا ہے. جب اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے تو سکون ملے گا کہاں؟ اس لیے کہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، یہ خارج کی چیزیں ہیں، یہ جو دنیاوی ضرورت ہے ہماری، یہ سب فائدہ جسم کو دیتی ہیں. کس کو دیتی ہیں؟ کس کو دیتی ہیں؟ جسم کی. آپ بھی سمجھ لو، مکان کی ضرورت کس کو ہے؟ کپڑے کی ضرورت کس کو ہے؟ کھانے کی ضرورت کس کو ہے؟ جسمی کو ہے نا. یہ ساری ضرورتیں دنیا کی جتنی ہیں وہ کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جسم کو. اور سکون کا تعلق جسم سے نہیں میرے پیارے، سکون کا تعلق روح سے ہے. سکون کا تعلق کس سے ہے؟ روح کو. تو روح کو، جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کی تو کوشش سب روز کر رہے ہو، آپ لگے ہوئے مجنون کی طرح لگے ہوئے. اور جو چیز روح کو مطمئن کرے، پرسکون کرے، اس کا کوئی انتظام ہی نہیں کرتا. نہیں کرتے تو کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کا روح بیمار ہو گئی. جب روح بیمار ہو گئی تو کیا نتیجہ ملا؟ بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبت کم ہو گئی،
पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल न रहा, बाप की इज्जत और अजमत बेटे को दिलों में कम हो गई, बाप के दिलों में बेलोर शफकत खत्म हो गई, एक माशरा चेंज हो गया, मोहब्बतों का फकदान हो गया, शॉर्टेज हो गई। इसलिए ये मोहब्बत, ये इंसानियत, ये अखलाक, ये किरदार, ये मोहब्बत, ये आंखों दुर्गुजर, ये जिस्म की चीज नहीं है, ये सब रूहानियत की चीज है, रूह की चीज है। और आपकी रूह बीमार है, रूह बीमार हो गई तो मेरे प्यारे, सुकून का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, सुकून का ताल्लुक रूह से है। तो रूह को तकलीफ देने वाली क्या चीज है? रूह को, आप जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए सारा इंतजाम कर रहे हो, रूह को सेहतमंद रखने के लिए, मेरे प्यारे, रूह को सेहतमंद रखने के लिए भी आपके पास नुस्खा अल्लाह ने दिया है। रूह को भी उसी ने पैदा किया है, जिस्म को भी उसी ने पैदा किया है। जब जिस्म की ग़िज़ा के लिए इतने सारे उसने इंतजाम किए हैं, तो क्या रूह की ग़िज़ा के लिए ना किया होगा? किया है मेरे प्यारे। अफसोस ये है कि आप रूह को सेहतमंद रखने का कोई इंतजाम, कोई एहतमाम नहीं करते। यही वजह है कि दौलत है लेकिन सुकून नहीं है, दौलत है मोहब्बत नहीं है, दौलत है अखलाक नहीं है, दौलत है वसअत क़ल्बी नहीं है, दौलत है सखावत नहीं है, दौलत है आपके अंदर अखुव्वत दरगुजर का नाता नहीं है, दौलत है किरदार नहीं है, दौलत है जज्बे उखुव्वत नहीं है, दौलत है हमदर्दी नहीं है, दौलत है सिला रहमी नहीं है, दौलत है गरीबों की मदद करने का हौसला और ज़ौक़ नहीं है। दौलत में सब कुछ है, लेकिन ये जो वस्फ़ है, ये कमालात इंसानियत को अल्लाह ने अता फरमाए, वो आपके पास नहीं है। इसलिए कि आपकी रूह बीमार हो गई, कमजोर हो गई आपकी रूह, इसलिए कि आप रूह को सेहतमंद रखने का इंतजाम नहीं करते। चलिए, मैं खानकाही आदमियों से तकलीफ नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जिस्म को ग़िज़ा देने के लिए आप सब जानते हो क्या क्या चीजें, आपको बर्गर है, चिकन मंचूरी है, कोरमा है, बिरयानी है, और कबाब है, शामी कबाब है, बना है, धमाका है, क्या क्या अल्लम वल्लम आप सब खाते हो। आजकल खुदा जाने क्या क्या खाते हो, जो चाहते हो वो खा लेते, बस टीवी पे ऐड आना चाहिए, आप उसके पीछे भागने लगते। ये भी नहीं देखते कि इसकी रेसिपी क्या है, कैसे बना है, इसमें क्या क्या चीजें डाली गई है, हलाल है कि हराम है, बात इससे कुछ नहीं है। जो आ रहा है क्या साहब, चाइना की रेसिपी है। अरे चाइना में कौन सा मोमिन बैठा हुआ है भाई, ये हराम हलाल का ख्याल रखेगा? अब खाए जा रहे हैं। अजीनोमोटो क्या है पता ही नहीं चला आज तक, और आप उसमें डाला जाता है, जितने भी चाइनीज फूड है उसमें अजीनोमोटो डालते हैं। अजीनोमोटो में कुछ ऐसे अज्जा भी हैं जो हराम है और बड़े शौक से लोग खा रहे हैं। तो दिया क्या, रूह घायल हो गया। ये हराम चीजों का इंटेक ले लेकर खा खा के आपने अपनी रूह को पसंदीदा कर दिया, घायल कर दिया, बीमार बना दिया है। और मेरे प्यारे, जब तक रूह आपकी सेहतमंद नहीं होगी, सिर्फ मिलियनर बिलियनर बनने से आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने वहां सुकून रखा ही नहीं। रूह, सुकून का ताल्लुक रूह से है, और रूह को सेहतमंद बनाना जरूरी है। तो मेरे प्यारे, अल्लाह ने उसका भी क्या खूब हमारे लिए इंतजाम किया है कि अल्लाह ने जहां जहां जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत है, अल्लाह ने वही रूह की ग़िज़ा का भी सामान हमारे लिए मुहैया कर दिया। और एग्जाम्पल एक ही मिसाल दूंगा, तभी गुफ्तगू हो जाएगी। आप देखें, सुबह उठते हो, आप सुबह उठते हो ना, तो आपके जिस्म को कुछ खाने पीने की जरूरत होती है। खुदा करे ये बात आपके दिमाग में कर जाए दिमाग से, और आप इस पर अमल शुरू करते हो। मैं तो कह रहा हूँ, आप सुबह उठते हो तो आपको कुछ खाने पीने की जरूरत होती है ना, बिस्किट, चाय, कुछ स्नैक्स, कुछ नाश्ता, अब कुछ हिसाब से लेते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ा सा बशाशत आ जाए जिसमें, है ना, थोड़ा सा हरारत आ जाए, सुस्ती दूर हो जाए, कमजोरी नकाहत आए। तो सुबह उठते हो, जिस्म को खाने की जरूरत है, फिर काम पे निकल गए, फिर दिन में थोड़ा थकान आई, फिर जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत, दोपहर का खाना खाते हो, फिर शाम को आते हो तो कुछ चाय शायद फिर होटलों में बैठ के पीते हो, फिर रात में घर जाते हो तो रात का खाना खाते हो। ये 4 टाइम्स है ना। वैसे तो आजकल हर वक्त खाते रहते हैं बकरी की तरह, वो बात अलग है, लेकिन 4 टाइम्स है। सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम की चाय है, रात का खाना है, यही तो है ना। ये 4 टाइम है जिस वक्त आपके जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत है। आप नहीं खाते तो आप कहते हो कि यार दिन का खाना नहीं खाया, तबीयत बहुत सुस्त है, रात का खाना नहीं खाया, भूख बहुत बड़ी है ना। तो इसका मतलब जिस्म को जरूरत है, भूख का एहसास जिस्म को आता है, भूख की जरूरत है। तो ये 4 टाइम है, 4 टाइम है जिस्म को ग़िज़ा देने का। अब आप कुर्बान जाओ रब की करीमी और रहीम पर, उसने क्या क्या नेमतें हमें अता की। मेरे प्यारे, जहां जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत, अल्लाह ने वही रूह की ग़िज़ा का इंतजाम किया। सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, थोड़ा पहले उठ जाओ,
اس وقت اٹھ جاؤ جب آسمان سے تاریکی چھٹ رہی ہو، سپیدی نمودار ہو رہی ہے، صبح صادق کا وقت آ گیا ہو، اس وقت اٹھ جاؤ اور اٹھ کر رب کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھ لو تاکہ روح غذا حاصل کر۔ اب روح غذا حاصل کر لی، اب ناشتہ کر کے جسم کو بھی غذا دے لو۔ پھر اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، نعمتیں بکھیر دی ہیں، جاؤ اپنی عقلوں کا استعمال کرو، اللہ کے خوب خوب نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر جب تمہارے جسم کو غذا کی ضرورت، دوپہر کھانے کی ضرورت پڑی، وہیں روح کی غذا کا انتظام، صبح کی نماز پڑھ لو تاکہ روح بھی اپنی غذا حاصل کر لے، اور دوپہر کا کھانا کھا کے جسم کو بھی غذا دے لو۔ پھر شام کو جب تم نے کما لیا جو تمہارے نصیب میں تھا، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا تھا، تم نے اسے حاصل کر لیا، پھر تمہارے جسم کو کچھ چائے شائے اسنیک بسکٹ وغیرہ کی ضرورت، تو تم جسم کو غذا دینے جا رہے ہو، چلو وہیں عصر کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہاری روح بھی غذا حاصل کر لے۔ اب تم آ گئے گھر آ رہے ہو، رات کا کھانا کھانے جا رہے ہو، نہیں ابھی رکو، پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو تاکہ روح غذا حاصل کر لے، پھر رات کا کھانا کھا لو تاکہ جسم کو بھی غذا مل جائے۔ اب آپ سوچو گے کہ میاں یہ چار تو سیٹ کر دیا، آپ نے عشاء کہاں لے جائیے گا؟ ارے میرے پیارے، مجھے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے، میں کون ہوتا ہوں لے جانے والا؟ رب کی رحیمی اور کریمی پہ ناز کرو میرے پیارے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، اس کا احسان کتنا عظیم ہے، کیسی کیسی نعمتیں اس نے دی ہے۔ اب آپ نے جب کھانا کھا لیا تو آپ کیا کرتے ہو؟ سونے جاتے ہو۔ تو میرے پیارے سنو، جب ایک انسان سوتا ہے تو گویا موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، موت کی گود میں چلا گیا۔ اب اگر وہ صبح اٹھا زندگی کے ساتھ تو رب کا فرض ہے کہ اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے سنو، جب تم سونے جا رہے ہو، گویا موت کی گود میں جا رہے ہو، تو عشاء کی نماز پڑھ لو، پھر سو، تاکہ اگر سونے کی حالت میں رب نے تمہاری روح کو طلب کر لیا تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی کی ہو جائے، اس کی حفاظت کی ہو میرے پیارے، کیسی کیسی ہمارے گھر میں، پھر بھی ہم پیدا کیے گئے اس کے لیے، اس کے نہیں ہو رہے، کیا کہنے بتے دیے۔ اور میرے پیارے اور بتاؤں میں آپ، اب یہ روح بیمار روح کا علاج کیسے ہوگا؟ آپ سمجھتے ہو کہ جسم ہی بیمار ہوتا ہے؟ نہیں میرے پیارے، روح بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ہر بیماری کے ایک سمٹمس ہیں، آنکھ سے ناک سے پانی بہنے لگے تو آپ کہتے ہو مسئلہ ہے، سر میں اگر آپ کو اس طرح سے ایکو ہو کر کے درد ہو رہا تو آپ کہو کہ سائنس ہے، مائگرین ہے، آپ کے پیٹ میں اگر درد ہونے لگے تو آپ کہو کہ ڈی ہائیڈریشن ہے، کانسٹیپیشن ہے، یا گیسٹرک پرابلم ہے۔ اس طرح سے ہر بیماری کے کچھ سمپٹمس ہیں، سمبول ہے نا؟ تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ ہم کو یہ پرابلم ہے۔ دل دھڑکنے لگے تو آپ کو دل میں کچھ پرابلم ہے، آنکھوں کے سامنے دھندلا آنے لگے، بلرنگ ہونے لگے تو آپ سمجھ لو کہ آنکھوں کو پرابلم آ گئی۔ تو ہر بیماری کے کچھ نہ کچھ سائنس ہیں، کچھ نہ کچھ سمپٹمس ہیں، کچھ نہ کچھ سمبول ہیں۔ اسی طرح سے میرے پیارے، جب روح بیمار ہوتی نا تو اس کے بھی سمبول ہیں، اس کے بھی سمپٹمس ہیں، بس آپ غور نہیں کریں۔ جب سمجھ لو کہ بھائی کے دلوں میں بھائی کے لیے محبت کم ہونے لگے نا تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ ایک پڑوسی کو پڑوسی کا خیال نہ رہے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ بڑوں کی عزت اگر تمہارے دلوں سے کم ہونے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اگر چھوٹوں پہ شفقت کا جذبہ تمہارا ختم ہونے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اگر تمہارے اندر عفو و درگزر کا جذبہ ذوق ختم ہو جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اگر تمہارے اندر کردار تمہارے خراب ہونے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اگر تمہارا اخلاق سمٹتا جائے، سمٹ کر ختم ہو جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اس کے بھی سمپٹمس ہیں۔ تو پیارے علاج، جس طرح سے جسم بیمار ہو جائے تو اگر سر میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہو، پیٹ میں کوئی پرابلم ہے تو کسی گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہو، اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہے کسی نیفرولوجسٹ کے پاس جاتے ہو نا، اگر آپ کے نسوں میں کوئی پرابلم ہے تو کسی نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہو نا، سب کے اسپیشلسٹ موجود ہے نا، ان کے پاس جاتے ہو نا میرے پیارے۔ اسی طرح سے اگر روح بیمار ہو جائے تو ان دنیاوی ڈاکٹر نہیں، یہ روحانی ڈاکٹر اللہ نے موجود رکھے، یہ اولیاء کرام کے مقدس جناب، یہ روحانی ڈاکٹر ہے۔
یا اخلاق گندا ہو جائے تو اس کو اچھا کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ کسی بھی کمپنی میں نہیں بناتی. کسی کا کردار خراب ہو جائے تو اس کردار میں حسن پیدا کرنے کے لیے کوئی پینٹ کمپنی نہیں بنا رہی ہے. اب دیوار گندی ہو جائے تو پینٹ موجود ہے، لیکن کردار گندا ہو جائے تو کوئی کمپنی پینٹ نہیں بناتی. میرے پیارے لیکن کردار اگر گندا ہو گیا ہو، محبت کی کمی ہو گئی ہو، اخلاق تمہارے سمجھ گئے ہو، ختم ہو گئے ہو، تو پھر کسی دنیا میں نہیں بلکہ روحانیت میں تاجدار پیدا ہو جائے. یہ روحانیت کے تاجدار ہے جن کی چوکھوں سے محبت کی ملتی ہے، کا جذبہ ملتا ہے، اپنے بدن کا ذوق ملتا ہے. میرے پیارے یہ روحانیت کی چیز ہے، روحانیت کے تاجداروں کی بات ہے. انتظام ہر چیز کا ہے میرے پیارے. بس کاش کے جس کے لیے تم بنائے ہوئے ہو اس کے لیے ہو جاؤ میرے پیارے. بس آج وقت کی ضرورت یہی ہے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. پہچانو کہ تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح سے قوم نہیں ہو میرے پیارے مسلمان ہو. تمہارے لیے کہا گیا ہے تم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے. یہ بات اللہ نے کسی جیپنیز کے لیے، کسی امریکنز کے لیے، کسی جرمنی کے لیے، کسی چائنیز کے لیے، کسی برٹشرز کے لیے، کسی اسپینش کے لیے، کسی فرینچ کے لیے، کسی رشین کے لیے، کسی پرتگیش کے لیے، کسی کے لیے نہیں کہا ہے. کہا ہے اس پوری انسانیت میں ایک اور مسلم سبحانی نے کہا کہ تم ہی بہترین امت ہو. جب بہترین امت کا تاج، بہترین امت، خیر امت کا تاج اللہ نے تمہارے سر پہ رکھا ہے، اپنے محبوب کی امت کے سر پہ رکھا ہے، تمہیں پیارے تاج سروں پر رکھ کر اس تاج کی جو حرمتی کیوں کر رہے ہو؟ خود خیر امت ہو تو خیر کی طرف کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ خیر کی خیر اپنی زندگی میں کیوں نہیں آتا؟ برائیوں کو اپنی زندگی سے کیوں نہیں دور کر دیتے تاکہ تمہارے سروں پہ خیر امت کا تاج اس طرح سے چمکتا رہے کہ دنیا دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کے اندھیرے کو دور کرے. اس تاج کی روشنی یہ راہ مرضی کی راہ نظر آنے لگے. میرے پیارے شک یہ ہے سب کچھ پاسبل ہے، سب کچھ ممکن ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے جب تک تم زندہ ہو. جس دن تمہاری سانسوں کا رشتہ تمہاری جسم سے ٹوٹ گیا میرا پیارے، جو کچھ تم نے یہاں کمایا ہے بس اسی کے اندر حساب و کتاب تمہارا وہاں ہوگا. میرے پیارے یہ گناہوں بھری زندگی تمہیں کیا دیتی ہے؟ کیا دیتی ہے میرے پیارے؟ چند گھنٹوں کی لذت، چند گھنٹوں کی لذت. یہ گناہ کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ چند گھنٹوں کی لذت. لیکن کبھی سوچا یہ چند گھنٹوں کی لذت تو حاصل کر لیتے ہو، لیکن یہ گناہوں کا داغ پوری زندگی کا، گناہوں کا تھپا تمہارے قلب پہ پوری زندگی کے لیے لگ جاتا ہے. یہ مت بھولو کہ ہمارے جرم کو کسی نے نہیں دیکھا اس لیے ہم کامیاب ہو گئے. میرے پیارے بیوقوف ہو آپ، کس نے نہیں دیکھا؟ ارے کسی کے دیکھ لینے سے ہوتا بھی کیا ہوتا؟ جسے دیکھنا چاہیے تھا اس نے تو دیکھ ہی لیا. اس نے دیکھا، اس نے تو دیکھا نا. ہمارا رب کہاں نہیں دیکھ رہا؟ ہمارا رب کب نہیں دیکھ رہا؟ ہمارا رب کس آن نہیں دیکھا؟ وہ ہر آن موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر کچھ دیکھ رہا ہے، سب اس کو روشن ہے. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے رب سے بچاؤ نا. ہم اپنے رب کے سامنے، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے رب جب دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے. انسانوں سے ڈرتے ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا اس مالک کا خوف نکل گیا میرے پیارے. ارے ڈرنا ہے تو مالک سے ڈرو، ڈرنا ہے اس خالق کائنات سے ڈرو، ڈرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو اس سے ڈرو، وہ تو دیکھ رہا ہے. ارے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے یہ کیا معیار بنا رکھا ہے؟ وہ مالک تو دیکھ رہا ہے، وہ خالق تو دیکھ رہا ہے. خوف رکھنا ہے تو اس کا رکھو، خشیت رکھنا ہے تو اس کا رکھو، اور وہ تو دیکھ رہا ہے. تم سات کفر کے اندر بھی کسی کمرے میں اگر بند ہو کر گناہ کرو وہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے میرے پیارے. اور تمہارے ساتھ ساتھ کبھی تم تنہا نہیں ہوتے، جو تمہارے کندھے پہ ہر وقت رہتے ہیں. یاد رکھنا یہ دو تمہارے کندھے پہ ہر وقت رہتے ہیں. یہاں بھی دیکھو رب کی کریم، دو کو بٹھا دیا ہے رب نے.
ایک تمہارے اچھے اعمال لکھتا ہے، نیکی لکھتا ہے، ایک تمہاری برائی گناہ لکھتا ہے۔ یہ دو بائیں لیفٹ رائٹ دو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں آپ کو۔ جو آپ خبر میں جاؤ گے تبھی ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی، اس سے پہلے تک ان کی ڈیوٹی جب سے پیدا ہوئے موت تک۔ آپ سمجھ رہے نا؟ کیا ان سے ہی بچ جاؤ گے؟ موت بھی کیا، لیکن دیکھو ہمارا رب کتنا قریب ہے، یہاں پہ اس کا کرم دیکھو، اس کا فضل دیکھو۔ یہ جو اچھائی کا فرشتہ ہے جو بیٹھا ہے اس کو حکم دیا رب نے، کیا دیا معلوم ہے؟ کہ جیسے ہی میرا یہ بندہ کوئی اچھا کام کرے فوراً لکھ لو۔ کیا کرو؟ فوراً لکھ لو۔ اور اس سے کیا کہا لیفٹ والے سے؟ جو برائی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، جرم لکھتا ہے، سنو اگر اس سے کوئی جرم ہو جائے تو فوراً مت لکھنا، فوراً مت لکھنا، انتظار کرنا، ہو سکتا ہے مجھ سے توبہ مانگ لے۔ کتنا قریب ہے ہمارا، کتنا قریب ہمارا، پھر بھی ہم اس کے نہیں ہو رہے، اس کی طرف نہیں لوٹ رہے، اس کی وفاداری کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا رہے، اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا رہے۔ میرے پیارے افسوس ہے، اگر نہیں بنا رہے تو پھر جان لو ہلاکت ہمارا مقدر ہے، اور ہلاکت ہی ہمارا مقدر بنی رہے گی جب تک کہ ہم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اگر ہم رب کی طرف لوٹ گئے تو زمانے میں نہ کل طاقت تھی، نہ آج طاقت ہے، نہ کل طاقت ہو سکتی ہے کسی مومن کے آشیانے کی ایک گھر کو بھی کوئی طوفان اڑا دے۔ یہ کسی دنیا میں طاقت نہیں میرے پیارے، شرط یہ ہے کہ اپنے رب کے ہو جاؤ، اب کے رب کے ہو جاؤ، زمانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا توفیق الا باللہ، استغفر اللہ واستغفر اللہ۔ یہ ہوگی اس کے بعد